یہ اچک لیا کرو۔ جنت کے باغیچوں میں اگر تم چہل قدمی کر رہے ہو تو ان میں سے چند پھلوں کو کھا لیا کرو، توڑ لیا کرو، اٹھا لیا کرو، اپنے پاس جمع کر لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ جنت کے باغیچے کون سے ہیں جہاں پہ ہم جائیں اور پھلوں کو اچک لیں، سمیٹ لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ذکر کے حلقات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کا ذکر کیا جا رہا ہو۔ جب اس مجلس میں بیٹھو تو جنت کے پھلوں میں سے بعض پھلوں کو کھا لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیرو ھذا جمدان سبق المفردون وما المفردون یا رسول اللہ الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سیرو ھذا جمدان، تیزی سے چلو، یہ جمدان نامی پہاڑی ہے۔ سبق المفردون، مفردون بہت آگے نکل گئے، سبقت لے گئے، بہت آگے چلے گئے۔ اے اللہ کے رسول مل مفردون، یہ مفردون ہے کون؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں اور وہ عورتیں ہیں جو اللہ کا ذکر کثرت سے کرتی ہیں۔ معزز سامعین گرامی قدر، قبل اس کے کہ اس باب کی ڈیٹیل میں جایا جائے، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت جمعے کے آخر میں رکھی تھی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شفا کی کتاب بھی ہے، اگرچہ قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے، اس بات میں کسی بھی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا کہ آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں، تدبر کریں اور اس کو سمجھیں اور اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ لیکن ان باتوں سے کیا اس بات کا انکار ہو سکتا ہے کہ اس کو خالی پڑھنے سے بغیر سمجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا؟ یہ بات بھی سمجھ لیجئے۔ کچھ باتیں معاشرے کی رسومات بد کو ختم کرنے کے لیے آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ جو دوسرا پہلو ہے یہ موجود ہی نہیں۔ جیسے ہمارے بعض ساتھیوں نے کلی طور پہ ہی کہہ دیا کہ قرآن پاک معاذ اللہ اگر 14 علوم حاصل کیے بغیر پڑھو گے، کسی استاد کے بغیر پڑھو گے، ترجمہ نہ پڑھنا، 14 علوم آئیں گے پھر پڑھنا، اس کے بغیر نہ کھولنا، نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کہنا بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ یہ ھدی للمتقین ہی نہیں ہے، ھدی للناس بھی ہے۔ پڑھو گے تو ہدایت آئے گی، البتہ اس میں گمراہی کے امکان صرف اس بندے کے لیے ہیں جو پہلے سے ایک کنسپٹ بنا کے بیٹھا ہو، اپنا عقیدہ نظریہ بنا کے بیٹھا ہو اور کہے اب قرآن پاک کی جو بھی آیت میرے عقیدے سے ہم آہنگ ہوگی میں اسی کو لوں گا، باقی سب کی طویلات اور تشریحات کرتا رہوں گا اور ان کے اندر من مانی تشریحات کو ڈالتا رہوں گا۔ وہ بندہ تو گمراہ ہو سکتا ہے، لیکن جو صدق دل سے قرآن پاک کو اس نیت سے کھولے کہ اللہ اس کتاب کے ذریعے مجھے ہدایت دینا، تو اللہ کی قسم اللہ اس کتاب کے ذریعے ہدایت دیتا، گمراہی نہیں دیتا۔ یہ آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ 14 علوم حاصل کرنے، لیکن جب یہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ غور و فکر کر کے سوچ سمجھ کے اس کے اوپر یہ کتاب ہدایت ہے، غور و فکر کرنے کی کتاب ہے، اس لیے نازل ہوئی کہ زندہ لوگوں کو یہ ہدایت کا رستہ دکھائی، یہ مردوں کو بخشوانے کے لیے نازل نہیں ہوئی بھی، تو ساتھ لوگ یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید جن بندوں کو اس کا ترجمہ نہیں آتا تو اس کو ثواب نہیں ملتا۔ یہ وہم بھی اپنے دماغ سے نکال لیجیے۔ یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے اور کتاب ثواب بھی ہے۔ یہ کہنا یہ کتاب ثواب نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے ایک حرف کو پڑھنے کی کتنی نیکی ہیں؟ الحمدللہ سب کو پتہ ہے کتنی نیکی ہیں، 10۔ اور یہ آپ کے لیے مبارک بات ہے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث پتہ ہے، کیونکہ جس کو پتہ ہو اور وہ آگے پہنچاتا رہے، رسول اللہ کی اس کے لیے دعا ہے کہ اس کا چہرہ سرسبز و شاداب رہے، اس کا چہرہ آباد رہے۔ ایک حرف پڑھنے کی 10 نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے سکتے تھے قرآن پاک میں کسی بھی حرف کی، کسی بھی لفظ کی، لیکن رسول اللہ نے یہ عقیدہ بھی سیدھا کر دیا اور مثال کتنی عمدہ سمجھائی۔ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہاں پہ رک جائیے۔ وہ جو بڑے بڑے فلاسفر، تھنکرز، منطق اور عقل کے فلسفے بگاڑنے والے، حقیقت میں حدیث کا انکار کرنے والے، اور حقیقت میں جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا بھی انکار کرتا ہے، یہاں پہ وہ بھی ذرا ان کو بھی دعوت اصلاح ہے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول نے کون سا لفظ چنا ہے؟ الف
لام میم. بتائیے اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائیے کیا اس کا کوئی ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ، اس کی تعویل، اس کی تشریح اللہ ہی جانتا ہے. اگر کسی چیز کا ترجمہ معلوم ہی نہیں، اس کو پڑھنے سے 30 نیکی ہیں، تو جس کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو جائے گا اس کو پڑھنے سے نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی. لیکن اگر معلوم نہیں ہے، کوئی بندہ بغیر اس کے معنی کو سمجھے بھی ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے، اس کو بھی ثواب ملتا چلا جائے گا. یہ آج کل کے تھنکرز اور فلاسفر، ان کی عقل پہ کیسا پردہ ہے. ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا، یہ پڑھنے کی بات تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں 3 حرف پڑھنے کی 30 نیکی ہیں، اور ایک نے کہہ دیا کہ جو مجرد حافظ قرآن ہے نا، مجرد حافظ قرآن، جو چھڑا حافظ قرآن ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں. متفق علیہ حدیث ہے کہ جو بندہ حافظ قرآن ہے اور قرآن کا ماہر ہے، وہ کل قیامت کے دن کن کے ساتھ ہوگا؟ ان فرشتوں کے ساتھ جو اللہ کے بڑے مقرب ہیں. حافظ قرآن کی تو یہ فضیلت ہے. میرے بھائیو، قبل اس کے کہ اس مضمون کی گہرائی میں اور اس کی فضیلتوں کے باب میں جایا جائے، چند ایک باتیں میں ضرور آج کہنا چاہتا ہوں. کچھ علماء، ان کی خدمات ہوتی ہیں، ان کی خدمات کا اقرار کر لینا چاہیے، لیکن کچھ ایسے علماء جو وحی کے اوپر شرمندہ ہوں، جو وحی سے منہ کتراتے ہوں، ان کو پھر عالم کہنا بھی علماء کی توہین ہے. اگر کوئی عالم جن کا ترجمہ، ہمارے یہاں پہ غلام احمد پرویز صاحب گزرے ہیں، جو جن کا ترجمہ کیا کیا کرتے تھے؟ دیہاتی آدمی. وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ. کیا دیہاتیوں کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ ایسے ایسے ترجمے وہ لوگ فلاسفر تھنکرز کرتے ہیں جو سائنس زدگی کا شکار ہوتے ہیں. سائنس کا اسلام کے ساتھ کوئی تصادم نہیں ہے. سائنس کیا ہے؟ اللہ کی تخلیقات کے جو عناصر ہیں، اللہ کی تخلیقات کی جانچ پڑتال، ڈھونڈنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیز بنائی ہے، اس کی اناٹومی کیا ہے، اس کی ساری حیت کیا ہے، اس کو سائنس کہتے ہیں. لیکن یہ سائنس سے اس قدر متاثر ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں سائنس کا علم جو انسانی علم ہے، جو گمانی علم ہے، جو ظن کا علم ہے، جو تخمین کا علم ہے، اندازے کا علم ہے، اس کی حیثیت وحی الہی سے بلندتر ہو سکتی ہے. وحی الہی تو یقینی علم ہوتا ہے. وحی الہی میں تو کوئی ظن، تخمین، گمان نہیں ہوتا. وحی الہی سیدھی، سچی، صاف بات ہے. کس کی طرف سے نازل ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. یہ میں نے صرف آپ کو غلام احمد پرویز کا ایک اشارہ کرایا ہے. اس طرح کی متعدد باتیں قرآن کے بھی خلاف. اور ایک بات میں آپ کو یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، جو بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے نا، جس قسم کی حدیث کا انکار کرتا ہے، عجیب بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اسی قسم کی آیت بھی قرآن میں نازل کر چکا ہوتا ہے. حدیث کا تو انکار کر دیتا ہے، اب قرآن کی آیت کا کیسے کرے گا؟ اس کی کچھ مثالیں ہیں. جیسے آج کل کے بڑے فلاسفر، تھنکر، نام نہاد علماء سائنس زدگی کا ایسے شکار ہوئے ہیں کہ وہ بھی اس نظریے کو مانتے ہیں، وہ بھی چند ایسے نظریات کو مانتے ہیں جو قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہیں. ان میں سے چلے ایک مثال دیتا ہوں. سائنس کے جتنے طالب علم ہیں، یہاں پہ ہمارے ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، ان کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ انسانی عمر کبھی بھی 1000 برس نہیں رہی. ان کے سامنے جب حضرت آدم کی عمر کا تذکرہ کیا جاتا ہے نا، حضرت آدم کی، کہ ان کو 1000 برس اللہ نے عمر دی، یہ ہوا وہ ہوا، وہ کہتے ہیں یار یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ روایتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، اور اس حدیث کا انکار کر دیتے ہیں. لیکن ان کو یہ نہیں پتا، انہوں نے صرف حدیث کا انکار نہیں کیا، قرآن کا بھی انکار کر دیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ. اور نوح کو ہم نے اس کی قوم پہ بھیجا. فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا. نوح نے اپنی قوم میں کتنے برس گزارے؟ 950 برس. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. حدیث ہے یہ. اب انکار حدیث کرنے والا لامحالہ طور پر صرف حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوتا، قرآن کا بھی انکار کر دیتا ہے. کیونکہ حدیث میں جو بات بیان ہوتی ہے، قرآن پاک میں اس سے ملتی جلتی بات ضرور موجود ہوتی ہے. اب بتائیں وہ سائنسدان جنہوں نے یہ سائنس کی تھیوری، یہ اصل میں اندازہ ہے نا، انہوں نے تو گمان سے اندازہ لگا دیا انسان کبھی بھی 200-300 سال کے اوپر نہیں گزرا. اعلانیہ طور پہ کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ نوح اپنی قوم میں 950 برس تبلیغ کرتے رہے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 وَازْدَادُوا. کتنے برس ہوتے رہے ہیں؟ 309 سال. صرف سوتے 309 برس رہے ہیں. سائنس کہتی ہے نہیں، 100 سال 150 سال سے اوپر کبھی انسان نہیں ہوا.
تو کیا وہ علماء جو سائنس کی ان باتوں کی بھی تائید کرتے ہیں، آپ ان کو علماء کہیں گے؟ آپ ان کو عجیب و غریب ان کو خطابات دیے جاتے ہیں، مفکر اسلام، داعی اسلام، آج دنیا کا مجدد دین و ملت جو قرآن کی آیتوں کا انکار کرتا رہا وہ دنیا سے چلا گیا اور ماتم بپا کر دیتے ہیں۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی عمر قرآن پاک میں 950 برس بیان کی، اصحاب کہف کی 309 برس صرف سونے کا قصہ کیا، حضرت عزیر کا 100 برس سونے کا قصہ سنایا۔ سائنس ان باتوں کو نہ مانے، سائنس ایک وقت آئے گا جب ان حقیقتوں کو شاید پالے، اور اگر پالے تو بہتر ہے، اگر نہ بھی پائے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے جو اللہ نے فرما دیا وہ سچ ہے۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں، یہ سائنس زدگی اتنی بری چیز ہوتی ہے، علماء کو جو دین کے طالب علم ہوتے ہیں ان کے پاؤں بھی اکھاڑ دیتی ہے۔ 1400 برس سے مسلمانوں کا مسلمہ ایک عقیدہ ہے، اگرچہ سائنس کی وجہ سے اس کے اندر کچھ تفرقات علماء میں بھی تفریق پیدا ہوئی، لیکن 1400 برس سے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر اٹھا لیں کتنی پرانی، آج تک مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، عقیدہ ہے یا نہیں؟ سورج چل رہا ہے، سائنس کو کتنے برس لگے اس حقیقت تک پہنچنے کے لیے کہ سورج چل رہا ہے۔ آج کی سائنس تو شاید اس بات کو مانتی ہے کہ واقعی سورج بھی چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 برس پہلے ہی، یہ وحی کا علم اتنا یقینی ہوتا ہے، اس میں کوئی غلطی کا امکان ہی نہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور لفظ تجری استعمال کیا، جس کا مطلب کیا ہے؟ بڑی تیز رفتاری سے چل رہا ہے، اس کی رفتار کوئی معمولی نہیں ہے۔ اور وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، چاند بھی چل رہا ہے، سورج بھی چل رہا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، زمین بھی چل رہی ہے۔ بعض لوگ جب سائنس اس نتیجے پہ پہنچی کہ سورج جو ہے وہ ساقط ہے، علماء نے بھی پینترا بدل دیا، جی سورج ساقط ہے، جی زمین، کبھی سائنس نے کچھ کہا کبھی کچھ کہا، جو سائنس کہتی رہی علماء نے اس کے مطابق، اس دور کے سائنس زدگی کے شکار علماء نے وہی تشریح کرنا شروع کر دی۔ جبکہ قرآن پاک، اگرچہ یہ بات بھی درست ہے کہ سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن سائنس کی جو حقیقت کلام اللہ میں موجود ہوگی، سائنسدان جتنی مرضی کوشش کرتے رہیں نہ اس کو جھٹلا سکتے، اگر جھٹلا بھی دیں تو ایک وقت آئے گا اس حقیقت کو پا لیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہر مظاہر فطرت میں سے جتنی چیزیں، زمین، چاند، ستارے، آسمان، اللہ کہہ رہا ہے ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ تیرنے کا ذکر کیوں ہے؟ یہاں پہ بھی رفتار کی وجہ سے ہے کہ بہت تیزی سے تیر رہا ہے، اور تمہیں اس رفتار کا اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ شاید آج کے دور کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی ہو کہ تمہیں کیا پتا، میں قسم کھاتا ہوں، رب کہہ رہا ہے میں قسم کھاتا ہوں، ستارے کے غرق ہونے کی جگہ پہ، ستارے جہاں پہ اپنی لائف کو کھو دیتے ہیں، ستارے جہاں پہ ڈوب جاتے ہیں، ستارے جہاں پہ مر جاتے ہیں، میں رب اس جگہ کی قسم کھاتا ہوں، اور تمہیں کیا پتا یہ قسم کتنی بڑی کھا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ نے اور کئی قسمیں کھائی ہیں، کبھی یہ لفظ ساتھ بولا کہ تمہیں کیا پتا میں کتنی بڑی قسم کھا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب ستاروں کے غرق ہونے کی، بلیک ہولز کی، ان جگہوں کی قسم کھائی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تمہیں کیا پتا یہ کتنی عظیم قسم ہے۔ اب سائنسدان جو مرضی کوشش کرتے رہیں، جھٹلاتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ سائنس مان جائے گی سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے، زمین بھی چل رہی ہے، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے۔ اگر سائنس ابھی عارضی طور پر اس مقام پہ نہیں پہنچی تو آج کے علماء کا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے کہ سائنس کے مطابق قرآن کی تشریح کرنا شروع کر دیں۔ قرآن کی ایک اپنی سائنس ہے، مسلمانوں کی ایک اپنی نظریہ اور سائنس ہے۔ مسلمان اس بات کے قائل ہیں انسان کی زندگی 1000 برس بھی تھی، 950 برس نوح کی قرآن میں موجود ہے، سینکڑوں برس زندہ رہتے رہے، اور صرف اسی پر بس نہیں، سائنس اور اسلام کا، قرآن کا سب سے بڑا تصادم تو یہاں پہ آج بھی موجود ہے۔ کیا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بھی قدرت کی کرشمے جب بیان کیے، انسان کی تخلیق کو جب بیان کیا، سائنسدانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج دی ہے۔ اس آیت کے اوپر کبھی آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ دعویٰ کیا ہے میں رب وہ ہوں جو عدم سے وجود بخشتا ہوں۔ آپ صرف اس ایک جملے کی گہرائی کو سمجھ لیں، آپ کو حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ رب کون ہے؟ جو عدم سے وجود دیتا ہے،
جو لا شئی سے شئی بناتا ہے، جو معدوم چیز سے وجود عطا کرتا ہے۔ اور سائنس کیا ہے؟ سائنس موجودات کی ترتیب کا نام ہے۔ سائنس نے آج تک عدم سے کوئی چیز وجود میں لائی ہے؟ جو چیز موجود ہوتی ہے اس کو کسی مختلف حالت میں تو سائنس کے علم سے ڈھالا جا سکتا ہے، لیکن کسی شے کو عدم سے وجود لانا یہ تحلیق حقیقی ہے۔ اللہ کا یہ چیلنج ہے، جاؤ سارے سائنسدان جمع ہو جاؤ، ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو۔ تم کہتے ہو ہم نے جہاز بنا لی ہے، لوہا کس نے نازل کیا؟ یہ سارے اجزاء کس نے نازل کیے؟ موجودات کو ترتیب دینا، موجودات کو مرتب کرنا، یہ تم سمجھتے ہو تخلیق ہے؟ اللہ وہ ہے جو عدم سے کائنات کو، پوری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہے۔ میرے بھائیو، ہمیں کس قسم کا مغالطہ لگ گیا، ہم سائنس زدگی کا ایسا شکار ہو گئے۔ قرآن پاک کی چند بعض سیدھی سیدھی باتیں بتائیے۔ فرشتوں کو اللہ نے کس سے بنایا ہے؟ نور سے۔ جنوں کو کس سے بنایا ہے؟ آگ سے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِيَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهْبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا۔ جن کہہ رہے ہیں ہماری رفتار اتنی تیز ہوا کرتی تھی، ہم آسمانوں کے قریب جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور وہاں سے خبریں اچکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط ہوئی، یہ مولوی کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہم خبریں اچک لیا کرتے تھے، جنات کہہ رہے ہیں۔ لیکن آج عجیب معاملہ ہوا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ کیا معاملہ ہوا؟ جس دن سے رسول اللہ پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے آسمان کے اوپر ایسے پہرے لگا دیے ہیں، اب جن کوئی بات اچکنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیتا ہے اور اس کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ اس سے پہلے یہ خبریں اچک لی جاتی تھی، لوگوں کو گمراہ کرنا آسان تھا، دعویٰ کیا جاتا تھا میں ولی اللہ ہوں، کلیم کرتا تھا وہ بندہ جس کی جنات سے دوستی ہوتی تھی، کاہن، بے ایمان، غلیظ، جادوگر دعویٰ کیا کرتا تھا، وہ آسمان کی خبر لوگوں کے کان میں ڈال دیتا تھا، لوگ سمجھتے ہیں ولی اللہ ہے۔ یہ کہانت ہے، جو تجھے اس طرح کی خبریں سنائے وہ کاہن تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بتائیے سائنس کو آج تک جنات کی حقیقت کا کوئی ادراک ہو سکا ہے؟ نہیں ہو سکا۔ ہمارا آپ کا عقیدہ ہے جن ایک مخلوق ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک قرین پیدا ہوا ہے، سائنس کو وہ نظر نہیں آتا۔ اگر وہ سائنس کو نظر نہ آئے تو کیا ہمارا عقیدہ ختم ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ قرین نہیں ہے، یا جنات نامی مخلوق نہیں ہے، یا یہ آسمان کے خبریں نہیں تھے چرایا کرتے، یا زمین کے اوپر پہلے نہیں تھے بسا کرتے، یا ابلیس جنوں میں سے نہیں تھا؟ انکار کر دیا جائے گا؟ سائنس ہو سکتا ہے کب اس حقیقت کو پائے؟ یہ ڈھونڈتے ہیں ایلین لائف کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں، انٹرسٹیلر اور کیا کیا کاسمولوجی کے اندر انہوں نے اصطلاحات ایجاد کی ہیں۔ کوئی اور پلانٹس ہیں، کوئی اس گلیکسی کے باہر، یہ جو ملکی وے ہے اس کے علاوہ جو گلیکسیز ہیں وہاں پہ کوئی محلوقات ہیں۔ اور بھائی قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انسان بھی بنیادی طور پر اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، زمین سے پیدا تو ہوا ہے لیکن لے جایا کہاں گیا تھا؟ جنت میں۔ آدم کہاں سے نازل ہوئے ہیں؟ جنت سے نازل ہوئے ہیں۔ اور تجھے کس نے مغالطہ ڈال دیا؟ اسلام کی سائنس تو سیدھی سچی صاف ہے۔ یہ جو جنات ہیں یہ آسمان کے قریب جا کے خبریں اچک لیتے ہیں، اور اگر بات آئی ہے تو میں بات کو مزید بڑھاتا ہوں۔ حضرت سلیمان یہ سمجھتے ہیں ہم ہی ہواؤں میں اٹھتے تھے، آج ہم نے ہی جہاز ایجاد کیے، ہم نے ہی راکٹ ایجاد کیے۔ حضرت سلیمان کے پاس ہواؤں کے اوپر حاکمیت تھی کہ نہیں؟ انسان پہلے بھی حاکم رہا ہے، اور تم نے کیا ایجاد کرنا ہے؟ اللہ رب العزت نے انسانوں کو ایسا علم پہلے بھی عطا کیا ہے، والذی عندہ علم من الکتاب، وہ جس کے پاس سلیمان کا مشیر تھا اس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے ملکہ بلقیس کے تخت کو ٹیلی ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے کہہ لے، آج کل کے الفاظ میں کہتا ہوں، پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا تھا کہ نہیں تھا لایا؟ تم یہ آج کوشش کر رہے ہو، اور تم نے حقیقت یہ ہے اگر سائنس بھی وحی کی رہنمائی سے محروم ہو جائے تو صرف ٹامک ٹوئیاں مارتی رہے گی۔ سگنلز ڈھونڈ رہے ہیں، ریڈیو سگنلز آنا چاہیے۔ تمہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں یا جنوں میں ریڈیو سگنل رکھے ہوئے ہیں یا نہیں رکھے ہوئے؟ تمہارا میرا عقیدہ ہے کہ نہیں کہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، میرے آگے پیچھے موجود ہیں، 3 مخلوقات اس دھرتی کے اوپر ایلینز موجود ہیں، تم آج تک تلاش نہیں کر سکے۔ جاؤ، نہ تمہیں فرشتہ ملتا ہے نہ تمہیں جن ملتا ہے،
اور ایسے علماء کے اوپر بھی پھر حیرت ہوتی ہے، چونکہ سائنس کو جنات کا ادراک نہیں ہو سکا، سائنس کو فرشتوں کا ادراک نہیں ہو سکا، انہوں نے کہا جنوں کی اور فرشتوں کی تفسیر ہی فرق کر دو۔ یہ بدعقیدگی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، سائنس جتنی مرضی ترقی کر لے، سائنس اندازے کا نام ہوتا ہے، گمان کا نام ہوتا ہے۔ ہمیں سائنس سے کوئی اعتراض نہیں، انسانی تخلیق کے ناصر ڈھونڈ رہی ہے، کاسمولوجی ڈھونڈ رہی ہے، لیکن یہ صرف اللہ ہی کی تخلیق کردہ چیزوں کو ڈھونڈ رہی ہے۔ تو جس نے تخلیق کی ہے اس نے اپنی تخلیق کے بارے میں جو کچھ باتیں بتا دی ہیں، اگر تم ان کے اوپر ایمان لے آؤ گے تو تمہیں ترقی کا امکان تمہارا زیادہ بڑھ جائے گا۔ سائنس آج تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ دل جو ہوتا ہے اس کے اندر احساسات ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، دل اسلامی سائنس میں اسلام کی ایک سائنس ہے، اور اسلامی سائنس وحی کی سائنس ہے، اور جو وحی کی سائنس ہے وہ حتمی اور یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دل کے بارے میں جتنی آیتیں نازل کی، آپ کبھی ان کے اوپر غور کریں۔ اور ہمارا جو موضوع ہے اس کی ابتدا بھی اسی جملے سے ہو رہی ہے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ دلوں کی رہنمائی کے لیے اور دلوں کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے نازل ہوا۔ یہ کہتے ہیں کہ دل تو سوچتا نہیں، دل تو بیمار نہیں ہوتا۔ فی قلوبہم مرض، اللہ کہہ رہا ہے کہ مولوی کہہ رہا ہے، فی قلوبہم زیغ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ اللہ کے الفاظ ہیں کہ مولوی کے ان کے دلوں میں بیماری ہیں، ان کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، ان کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی۔ کلا بل ران علی قلوبہم، ان کے دلوں کے اوپر زنگ لگ گیا۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل نے جو سوچتے نہیں، سمجھتے نہیں۔ تم کہتے ہو نہیں، دل کے اندر تو احساسات نہیں ہیں، دل کے اندر تو جذبات نہیں ہیں، دل کے اندر تو خیالات نہیں ہیں۔ کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم صرف دماغ ہے، صرف سر کے اندر مقید ہے۔ اسلام واضح ہے، اسلام سیدھا ہے، اسلام دماغ کا انکار نہیں کرتا۔ دماغ کا لفظ بھی قرآن پاک میں موجود ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو وحی کا علم مجھے اور تجھے عطا کیا، ڈاکٹر پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد پہنچے تو پہنچ جائیں، نہ بھی پہنچے، اللہ نے کہہ دیا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم انسانی جسم میں 2 جگہ واقع ہیں، ایک سر میں واقع ہے اور ایک سینے میں واقع ہے۔ رب اشرح لی صدری، اللہ ہمارا سینہ کھول دے، اور اللہ ان لوگوں کا سینہ بھی کھول دے جو سائنس زدگی کا اس قدر شکار ہیں کہ اسلام کے سیدھے سچے صاف اصولوں کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ یہ بھی کہہ دیا، التقوی ہاہنا، اشارہ کیا، تقوی یہاں پہ ہوتا ہے، تقوی دلوں پہ ہوتا ہے۔ دل مریض ہو جاتے ہیں، دل بیمار ہو جاتے ہیں، دل میں کجی آ جاتی ہے، دل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، یہ سارے الفاظ قرآن پاک میں موجود ہیں۔ جب دل کالا، زنگلود، کجی، ٹیڑھ پن کا شکار ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دلوں کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، اور ان دلوں کو پھر کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ آپ اردو کے عام فہم محاورے میں یا زبانوں کے عام فہم محاورے میں آپ خود کبھی غور کرنا، جب کبھی آپ کو خوشی ہوگی، کبھی خوشی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے سر میں محسوس نہیں کریں گے۔ اللہ کی قسم، عام فہم بات ہے، آپ خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں محسوس کریں گے، آپ غم کے ساتھ ساتھ اپنے سینے میں محسوس کریں گے۔ آپ کا بیٹا ایک عرصے کے بعد آئے گا، آپ اس کو گلے لگائیں گے، آپ کا سینہ مسرت اور شادمانی سے بھر جائے گا، کیونکہ احساسات کے مراکز اسلام میں 2 ہیں۔ دماغ بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کا کام سر انجام دیتا ہے، ہاتھ اٹھانے ہیں دماغ نے کہنا ہے، پلک جھپکنی ہے قدم اٹھانے ہیں، لیکن نیکی کے جذبات دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، برائی کے خیالات دل میں بھی پیدا ہوتے ہیں، دماغ میں بھی ہوتے ہیں۔ وسوسہ قرآن پاک میں کیا، فی صدور الناس، کہاں پہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے بتائیے؟ اور اس بات کو بھی چھوڑیے، نازل بہ الروح الامین، نازل بہ الروح الامین علی قلبک، اللہ کہہ رہا ہے جبریل امین بھی اگر قرآن کو لے کے آئے تو آپ کے قلب اطہر کے اوپر لے کے آئے۔ سائنس جو مرضی کہتی رہے، آج میں نے اور آپ نے یہاں سے ابتدا کرنی ہے کہ ہمارے جو دلوں کی ٹیڑھ ہے، دلوں کی بیماری ہیں، یہ جو دلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں یہی انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور ان بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کیا اللہ کے ذکر سے
دل اطمینان نہیں پکڑتے، دل سیدھے نہیں ہوتے، دل ٹھہر نہیں جاتے، دل نیکیوں کے راستے پہ نہیں چل پڑتے، دل ہدایت کے راستوں پہ نہیں گامزن ہو جاتے۔ انشاءاللہ اسی بات کو کل یہاں سے آگے بڑھائیں گے اور قرآن پاک کی فضیلت اور ذکر الہی کے فضیلت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت